سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شوبان سقفی ان دونوں ہندوؤں کو محمد بن قاسم کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ گزشتہ رات ہم پر کیا قیامت آ رہی تھی اور ان دونوں نے کس طرح ٹالی ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال کا فضل و کرم ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے چچا حجاج نے یہ جو بار بار ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو اور رات کو تلاوت اور عبادت کرو، وہ ویسے ہی نہیں دی تھی۔ جہاں اس قدر زیادہ ذکر الہی ہو رہا ہو وہاں انسانی جانوں کی قربانی دینے والے آ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، سسم کا راجا کاکا کیا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ لڑنے والا آدمی نہیں۔ جاسوس نے جواب دیا، وہ تو بجے رائے کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اگر آپ ہمارا مشورہ مانیں تو کاکا کی طرف اپنا ایلچی بھیجیں اور صلح کی بات کریں، لیکن بجے رائے نہیں مانے گا، شوبان سقفی نے کہا۔ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ ایک جاسوس نے کہا، اس کے پاس کوئی فوج نہیں، وہ تو اس قلعے میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ یہ تو جنگی امور تھے جن کے متعلق محمد بن قاسم نے ان دو آدمیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ یا تبادلہ خیالات نہیں کرنا تھا۔ اس نے شوبان سقفی سے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو نہایت عزت اور احترام سے رکھا جائے اور انہیں اچھی قسم کا لباس پہنایا جائے۔ اس سے زیادہ ہماری اور عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہمیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں، ایک جاسوس نے کہا، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی فوج میں مسلمان کی حیثیت سے شامل ہو جائیں۔ دونوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شوبان سقفی سے کہا کہ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ انہیں فوری طور پر فوج میں شامل نہ کیا گیا۔ اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا۔ محمد بن قاسم کو معلوم نہیں تھا کہ سسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ حکم تو رات کو ہی دے دیا گیا تھا کہ صبح کو سسم کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی ہوگی۔ اس حکم کے مطابق تمام فوج تیار تھی۔ چرچ نامہ میں متعدد غیر ملکی مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے نبا بن حنظلہ کو، جو خصوصی عقل و دانش کا مالک تھا، ایلچی کے طور پر فوج کے کوچ سے پہلے ہی 4 محافظوں کے ساتھ سسم کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ سسم کے راجا کاکا سے کہے کہ وہ خون ریزی کے بغیر ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اس صورت میں اس کی حیثیت برقرار رہے گی اور اس کے نہ صرف جان و مال کی بلکہ تمام علاقے کے تحفظ اور دیگر مسائل کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ نباتہ بن حنظلہ محمد بن قاسم سے اطاعت اور دوستی کے متعلق مزید ہدایات لے کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ادھر تاریخی حوالوں کے مطابق سسم کے قلعے میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ بجے رائے اور کاکا میں اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ شب ہون کی ناکامی کو میں بہت بڑا شگون سمجھ رہا ہوں، کاکا نے بجے رائے سے کہا۔ یہ ایک بڑا صاف اشارہ ہے کہ ہم نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ بزدل نہ بنو کاکا، بجے رائے نے کہا، ابھی محاصرہ ہوا ہی کہاں ہے؟ میں راجہ داہر کی طرف پیغام بھیج کر فوج منگوا لوں گا۔ تمہارے پاس بھی فوج ہے اور 1800 جنگجو تو یہی ہیں جنہیں ہم نے شب و خون مارنے کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ ہم انہیں پہلے ہی باہر بھیج دیں گے۔ جب مسلمان فوج ہمارے قلعے کا محاصرہ کرے گی تو یہ منتخب جنگجو عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں گے۔ بجے رائے کاکا نے کہا، تم میں یہی ایک وصف ہے، تم راجہ داہر کے بھتیجے ہو۔ سیستان میں تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اگر تم میں ایسی ہی جنگی اہلیت ہوتی تو وہاں سے بھاگ نہ آتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں مذہب کا بدھ ہوں۔ بدھ مت اس طرح کسی انسان کی جان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے میرے سامنے ایک معصوم لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر جیل میں ڈال دیا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ناکامی اور مایوسی۔ اب اس معصوم لڑکی کی روح کا قہر ہم پر نازل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے گناہ کا قہر میری قوم پر نازل ہو، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کا خون نہ بہنے دوں۔ تو کیا تم مجھے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ بجے رائے نے پوچھا۔ ہونا تو یہی چاہیے، کاکا نے کہا۔ جس تشتری میں تم نے ایک معصوم لڑکی کا سر کٹوا کر رکھا تھا اور جس پر تم محمد بن قاسم کا سر رکھنا چاہتے تھے، اس تشتری پر تمہارا سر رکھا جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔
तुम यहाँ से निकल जाओ। वजीराय ने देखा कि अपने साथ फौज न होने की वजह से वो मजबूर और बेबस है और काका मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहिदा करने का फैसला कर चुका है, तो वो अपने खानदान के साथ किले से निकल गया। काका उसे रुखसत करके किले की दीवार पर चढ़ गया और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से मोहम्मद बिन कासिम की फौज की आमद की तवक्को थी। उसे दूर दूर तक गर्द उड़ती नजर न आई। वो दीवार पर टहलता रहा। कुछ देर बाद उसे दूर से 5 घोड़सवार आते नजर आए। वो दीवार पर खड़ा देखता रहा। वो किले के सदर दरवाजे के ऊपर खड़ा था। सवार करीब आए तो उसे उनके लिबास अजनबी से लगे। उसे समझने में देर न लगी कि ये अरब सवार हैं। सवार दरवाजे के सामने आकर रुक गए। बेशतर इसके कि दरवाजे के पहरेदारों का कुमानदार बाहर निकलकर इनसे पूछता कि वो क्यों आए हैं। ऊपर से काका ने इनसे पूछा कि वो कौन हैं और क्यों आए हैं। नुबाता बिन हंजला को एक मुहाफिज ने, जो इस खित्ते की जुबान भी समझता और बोलता था, बताया कि इससे क्या पूछा गया है। मैं अरब की फौज के सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम का एलची हूँ। नुबाता बिन हंजला ने कहा, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? काका ने पूछा। दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। नुबाता ने कहा, ये आपको भी पसंद न होगा कि मुसलमानों का खून इंसानों के हाथों बह जाए। एक मासूम लड़की की गर्दन काट कर आपने क्या हासिल कर लिया है? काका तो पहले ही दोस्ती के लिए तैयार था और सोच रहा था कि वो मोहम्मद बिन कासिम तक किस तरह पहुंचे। उसे ये भी मालूम नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम दोस्ती कबूल करेगा या नहीं। अगर करेगा तो उसकी शराइत काबिल कबूल होंगी या नहीं। वो दौड़ता हुआ नीचे आया और किले का दरवाजा खुलवा कर बाहर आ गया। उसने नुबाता बिन हंजला का इस्तकबाल हुंदा पेशानी से किया। अगर मैं आपकी फौज के लिए शहर के दरवाजे खोल दूं तो आपका रवैया क्या होगा? काका ने पूछा। आपकी शराइत क्या होंगी? नुबाता ने उसे वो शराइत बताई जो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे बताई थी। काका ने हैरतज़दा होकर इन शराइत को कबूल कर लिया। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ताकतवर हमला आवर इस किस्म की शराइत पेश कर सकता है। क्या आप हमारे सलार से मिलने के लिए मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? नुबाता ने पूछा। मैंने एक और शर्त अभी नहीं बताई। आपको वजीराय अपने तमाम खानदान समेत हमारे हवाले करना होगा। आप देर से पहुंचे हैं, काका ने कहा। वो मुझे आपके खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने जब मेरा ये फैसला देखा तो वो आपके हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने खानदान के बच्चे बच्चे को साथ लेकर बहुत देर हुई निकल गया है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।